السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دو باپ اور بیٹے کا تذکرہ کریں گے، اور وہ ہیں حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کیا ہے، اور ان کے بیٹے کا بھی تذکرہ یہاں کیا ہے۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورہ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بعد ہے، یعنی زکریا پھر ان کے بیٹے یحییٰ پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے اس ترتیب سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، قوم کو تو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی اور بیوی بانجھ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا کا ذکر کیجئے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ چپکے سے کیوں پکارا؟ ایک تو بوڑھے ہو گئے تھے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس سے چپ چپ کے دعائیں کیا جائے، چھپ کر کے، آہستہ سے، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگنے سے محروم نہیں رہنا، تجھ سے پھر بھی دعا مانگ رہا ہوں، اور تجھ سے ہمیشہ جب بھی مانگا ہے ملا ہے، اس بار بھی ملے گا، یقین ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ اپنی طرف سے ایک ولی دے دے، ایک وارث دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ابھی بھی اولاد نہیں، لیکن ایمان تھا، یقین تھا، اور یہ یقین اس وقت مزید بڑھ گیا جب ان کی کفالت میں مریم علیہ الصلاۃ والسلام آئیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ وہ تذکرہ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام والے تذکرے میں ہم کریں گے۔ مریم کی کفالت کر رہے تھے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ان کے خالو ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا۔ تو زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے تھے مریم کے پاس، تو ان کے پاس دیکھتے تھے کہ طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، بن موسم کے پھل موجود ہیں، موسم گرما کے پھل موسم سرما میں، موسم سرما کے پھل موسم گرما میں۔ تو مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ تو مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا، ان کا ایمان مزید بڑھا، وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کو پکارا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا، کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی طرف سے مجھے ایک نیک اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا، اور ایک دعا ان کا اور ان کی دعا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں، کہا وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے آئے، آواز لگائی، اور زکریا علیہ السلام اس وقت محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا آواز لگائی؟ ان اللہ یبشرک، زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، اور کیا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔
وہ سیدہ قوم کا سردار ہوگا، وہ حسورا اور پاک دامن ہوگا، وہ نبی من الصالحین اور نبی ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے حسورا کا ترجمہ کیا ہے کہ غیر شادی شدہ ہوگا، یا اس کے علاوہ کئی ترجمے کیے۔ زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ میں کمزور، ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ نظر آتی ہے، یہ معاملہ کیسے انجام پائے گا؟ بوڑھی ہو گئی وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ ایک طرف دیکھیے یقین اتنا کہ دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف بات یہ ہے کہ خوشخبری مل رہی ہے تو یقین نہیں آ رہا ہے، حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھتے ہیں میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، اللہ نے کہا کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر بھی زکریا علیہ السلام ابھی بھی چونکہ بوڑھے اتنے ہو گئے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا اچھا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بظاہر یقین نہیں آتا، خوشی سے ہم پاگل ہو رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے رب اجعل لی آیا، اے میرے رب کوئی نشانی بتا دے، وہ نشانی دیکھ لوں تو اور یقین ہو جائے کہ ہاں میرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، یعنی آپ کی بیوی جب حمل سے ہوگی تو آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، اشارے میں بات کر پائیں گے۔ اور جب یہ آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں، اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اس کی تسبیح دیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشی دے، نعمتیں دے، اچھائیوں سے نوازے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی میں اللہ رب العالمین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت مل گئی، اور اللہ رب العالمین یقیناً یہ کام کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی نبی ہو، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بنی اسرائیل میں نبی ہوئے، اور نبوت کا یہ سلسلہ اس خاندان میں چلتا آ رہا ہے۔ اور جس وراثت کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ بہترین وارث دینے والا ہے، جو میرا اور میری نسل کا اہل یعقوب کا وارث ہو، تو اس وراثت سے مراد یہ نبوت کی وراثت تھی، مالی وراثت مراد نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اور بات، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر، اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، کوئی بھی کام ہنر ہمیں آنا چاہیے، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محنت سے کیجئے، اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکریا علیہ السلام اس وقت 70 سال کے ہو چکے تھے، بعض سے کہا ہے کہ 77 سال کے ہو چکے تھے جب یہ دعا قبول ہوئی، لیکن بظاہر قرآن کی باتوں سے لگتا ہے کہ عمر اور زیادہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کمزوری کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، سب ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے جو خوشخبری لے کر کے، انہوں نے کہا کہ بات پوری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دے گا، آپ کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب باپ اور بیٹے دونوں ہیں، دونوں نبی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جیسے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، انہیں اسی طرح کا بیٹا عطا کیا اللہ نے، اور بچپن سے ہی اس بچے کو اللہ نے حکمت و دانائی اور عقل مندی سکھا دیا۔ یحییٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچے ان کے پاس آئے کھیلنے کے لیے، کہا کہ چلیے کھیلتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور یحییٰ علیہ السلام ماں باپ پر بہت شفیق تھے، وبرم بوالدیہ، اپنے ماں باپ پر بہت زیادہ ان کی فرما برداری کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا، وہ سخت نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ وسلام علیہ، ان پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوئی، یعنی کون؟ یحییٰ علیہ السلام، اور جس دن ان کی وفات ہوگی، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہی 3 وقت انسان کے لیے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تو اس دن سلامتی کی بات اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے کہی۔ اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے یہ 5 باتیں ان کے سامنے رکھی، بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور اونچی جگہ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا
کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں تم کو بھی ان باتوں پر عمل کا حکم دوں. کیا ہیں 5 باتیں؟ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنے سونے یا چاندی سے غلام خریدا، پھر وہ غلام کام کرتا ہے اور کمائی مالک کے علاوہ کسی اور کو دے دیتا ہے. تم میں سے کون ہے جو ایسا چاہتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو کہ وہ غلام تو تمہارا ہے لیکن کما کر کے کسی اور کو دے رہا؟ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ کی ہے. حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، ساری چیزیں ہیں. لہٰذا بندے اسی کے بن کر کے رہو، غلام اسی کے بن کر کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2، میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں. جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لہٰذا نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو. نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں. اور روزے کی مثال یا روزے دار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کی جماعت میں موجود ہو اور اس کے پاس کستوری کی مشک کی تھیلی ہو اور تمام لوگ اس سے خوشبو محسوس کر رہے ہوں. نمبر 4، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے دشمن نے پکڑ رکھا ہو اور اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہوں. وہ ان سے کہے کہ کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دے دوں؟ پھر وہ اپنی ہر چیز دے کر کے ان سے آزادی حاصل کر لے. ایسے ہی صدقہ دو گے، اپنے مال کا صدقہ ادا کرو گے، یہ صدقہ تمہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچائے گا. نمبر 5، میں تمہیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس کے دشمن تیزی سے اس کے پیچھے آ رہے ہوں، اسے ایک مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. ایسے ہی اگر شیطان جو تمہارا دشمن ہے اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ اذکار تمہیں شیطان جیسے دشمن سے بچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور میں تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہوں. جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا اور جو شریعت کا ذمہ دار ہے اس کا حکم سننا، اس کے حکم پر عمل کرنا اور ہجرت کرنا اور جہاد کرنا. حضرت زکریا علیہ السلام نہایت متقی تھے، پرہیزگار تھے، تنہائی پسند تھے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک زکریا علیہ السلام کو یعنی اپنے ابا کو نظر نہیں آئے تو وہ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف چل نکلے. دیکھا کہ یحییٰ نے قبر کھود رکھی اور اس میں کھڑے رو رہے ہیں. فرمایا کیا ہے میرے بیٹے، میں تجھے 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، تم یہاں قبر میں کھڑے ہو کر کے رو رہے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابو جان، کیا آپ نے ہی مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے جسے آنسوؤں کے ذریعے ہی پار کیا جا سکتا ہے؟ اتنا روئے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخسار یعنی گالوں پر نشان پڑ گیا. یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو توحید کی طرف بلایا اور اسی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن بن گئے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عورت کا مسئلہ تھا، جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس دور میں دمشق کے حاکم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا جس سے شرعاً نکاح حرام تھا، یعنی وہ اس کے لیے جائز نہیں تھی، محرم تھی. یحییٰ علیہ السلام نے اس کو روکا کہ نہیں، یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو عورت بھی چاہ رہی تھی کہ شادی ہو جائے میری اس حاکم سے، تو عورت ناراض ہو گئی. جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ یعنی عورت نے دیکھا کہ بادشاہ اس عورت کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے تو اس نے کہا کہ وہ یحییٰ کو قتل کر دے. بادشاہ نے فوراً روانہ کیا کچھ لوگوں کو اور کہا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. چنانچہ قتل کر دیا گیا. بعض لوگوں نے یہ تذکرہ کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں ایک چٹان ایسی ہے جس پر 70 انبیاء کرام کو قتل کیا گیا. اسی لیے یہودیوں کے جرائم میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے لفظ بھی استعمال کیا سورۃ المائدہ میں. اور جتنے انبیاء قتل کیے گئے انہی میں سے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. اچھا، ان کے ابا، اس طرح ان کی شہادت ہو گئی. ان کے ابا جو تھے زکریا علیہ السلام، ان کی بھی شہادت سے متعلق اہل علم کے 2 آراء ہیں، 2 خیالات ہیں. نمبر 1 کہ زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت میں چھپ گئے. قوم کے لوگوں کو علم ہوا تو ان لوگوں نے آرا لے کر کے یعنی ہتھیار لے کر کے اس درخت کو کاٹنا یا چیرنا شروع کیا. جب وہ ہتھیار زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ بلند آواز سے چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ نے چلانا بند نہیں کیا تو میں زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ دوں گا. تو زکریا علیہ السلام خاموش ہو گئے تاکہ سارے لوگوں کا نقصان نہ ہو اور ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے.
اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا تھا دوسرے نبی کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو فطری موت آئی تھی، انہیں لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ بہرحال دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ، جن کا بہت مختصر سا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم بات وہ ہے زکریہ علیہ السلام کی دعائیں اولاد کے لیے۔ جن کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، جنہیں اولاد کی ضرورت ہے، نیک اور صالح اولاد کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور دعاؤں میں زکریہ علیہ السلام کی دعا ضرور شامل کریں۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ایک نیک اولاد سے نواز دے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور دوسری دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائے، اور زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔